مقصد اپنے آپ میں بڑا عظیم ہے۔ اس مقصد کے حصول کو اللہ رب العالمین نے جتنا آسان بنایا تو وہیں اس مقصد تک پہنچنے یا اس مقصد کو پانے یا اس مقصد پر برقرار رہنا آدمی کے لیے اس دنیا کی زندگی میں امتحان اور آزمائش کے طور پر مشکل بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں جس مقصد کی خاطر پیدا فرمایا وہ اس کی عبادت اور بندگی ہے کہ ہم صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کریں، اللہ کے علاوہ اس کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے اور اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کی عبادت نہ کرے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے اور اس مقصد کو اللہ رب العالمین نے سورہ ملک کی ابتدائی آیات میں بیان فرمایا کہ بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے، یعنی ساری کائنات کی بادشاہت، اس دنیا کا اس کائنات کا حقیقی بادشاہ اللہ رب العالمین ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ رب العالمین کی قدرت سے باہر ہو، جو اللہ رب العالمین کی قدرت میں نہ ہو۔ اور الذی خلق الموت والحیات، اللہ تعالیٰ کی ذات جو انتہائی بابرکت ہے، وہ ایسی ذات ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا فرمایا تاکہ تمہارا امتحان ہے، تاکہ تمہارا امتحان ہے کہ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے احسن عمل کون کرتا ہے، سب سے اچھا عمل کس کا ہے، سب سے بہتر عمل کس کا ہے، اس خاطر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا فرمایا ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ جہاں ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی خاطر پیدا کیے گئے ہیں، وہیں اس مقصد سے جڑا ہوا ایک دوسرا مقصد یہ ہے کہ ہماری عبادت، ہمارے اعمال سب سے اچھے اور سب سے بہتر ہونے چاہیے۔ اس لیے کہ دنیا میں انسانوں کی آبادی میں عمل کرنے والے بہت ملیں گے، لیکن وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی نظروں میں احسن ہو، وہ عمل جو اللہ رب العالمین کی نظروں میں سب سے بہتر ہو، جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں سب سے اچھا اور سب سے بہتر قرار پائے، ایسا عمل بہت کم لوگ کرتے ہیں۔ اسی لیے قاضی فضیل بن عیاض رحمہ اللہ نے لوگوں کو اس آیت کا مطلب سمجھاتے ہوئے کہا کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں احسن عمل کی خاطر پیدا فرمایا ہے۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ یہ احسن عمل کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کہ ایکم اخلص و اصوب عملا، کہ اللہ رب العالمین دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ تم میں سے سب سے زیادہ خلوص کے ساتھ اور سب سے زیادہ درستگی کے ساتھ کون عمل کرتا ہے۔ پھر لوگوں نے پوچھا کہ یہ اخلص اور اصوب عمل کیا ہے؟ تو انہوں نے پھر وضاحت کی کہ اخلص یعنی سب سے زیادہ خالص عمل وہ عمل ہے جو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے کیا جائے۔ عمل کے پیچھے آدمی کے دل میں یہ نیت ہو، یہ خواہش ہو، یہ جذبہ ہو کہ اس سے اللہ کی خوشنودی حاصل ہو، اللہ کی رضا حاصل ہو، اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے، خوش ہو جائے، اس کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔ یہ سب سے زیادہ خالص عمل ہے۔ اس نیت میں، اس جذبے میں، اس عمل میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے علاوہ کوئی اور چیز شامل نہ ہو۔ نہ دنیا والوں کی شہرت، نہ دنیا میں شہرت کا حاصل کرنا، نام کا حاصل کرنا، اور نہ ہی دنیا والوں کی نظروں میں اچھا بننے کی سوچ، اور نہ ہی دنیا والوں کی نظر میں اپنے برے عمل کو چھپانے کی سوچ۔ یہ اخلص عمل جو صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہو، اللہ کی ذات کے ساتھ خاص ہو، اس میں کسی کی کوئی شرکت اور کسی کا کوئی حصہ نہ ہو۔ اور پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اصوب یعنی سب سے زیادہ درست عمل کون سا ہے، یعنی وہ عمل جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے عین مطابق ہو۔ سب سے صحیح عمل وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو۔ جیسا آپ نے کیا ویسا ہی عمل سب سے درست عمل ہو سکتا ہے۔ نماز سب سے بہتر نماز وہی ہوگی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پڑھی جائے۔ اللہ رب العالمین کا پسندیدہ طریقہ وہی طریقہ تھا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا۔ کیسے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجا، جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھا کے حضرت جبرائیل علیہ السلام 2 دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں۔ 5 وقت کی نماز پہلے دن اول وقت میں پڑھاتے ہیں، دوسرے دن آخری وقت میں پڑھاتے ہیں۔ آپ اس کو بات کہتے ہیں الوقت مابین ہذین الوقتین، کہ نماز کا وقت ان دونوں یعنی ابتدائی اور آخری وقت کے درمیان ہے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نماز پڑھ کر بتلائی
اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے نماز پڑھ کر بتائی اور کیا کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، کہ نماز ویسے ہی پڑھو جیسے مجھ کو پڑھ کر دیکھتے ہو۔ اور حج کے بارے میں فرمایا خذوا عنی مناسککم، حج ایک عظیم عبادت ہے، حج ویسے ہی کیا جائے گا جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اور فرمایا کہ مجھ سے حج کے طریقے سیکھ لو، حج میں کون سے ارکان ہیں، کون سے اعمال ہیں، کون سی چیزیں ہیں، کب کیا کرنا ہے، کون سی عبادت کو کرنا ہے، یہ مجھ سے سیکھ لو، ابھی میں تمہارے درمیان ہوں، مجھ سے پوچھو، جو نہیں سمجھ میں آتا ہے مجھ سے پوچھو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف عبادات کے حوالے سے ہی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے ذکر و اذکار کے حوالے سے ارشاد فرمایا کہ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ویسے ہی کرو جیسے اللہ رب العالمین نے تمہیں بتایا ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں سکھلایا ہے ویسے ہی کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ جہاں عمل کرتے وقت دل کے اندر اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا والی سوچ پائی جائے تو وہی ظاہری طور پر اعضاء و جوارح کے ذریعے سے حرکات و سکنات کے اعتبار سے وہ عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بھی ہو۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے الفاظ میں بیان فرمایا کہ ان اللہ لا ينظر الى صورکم ولا الى اجسادکم، کہ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں کی طرف اور تمہارے جسموں کی طرف نہیں دیکھتا، ولكن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، بلکہ اللہ رب العالمین تمہارے دل کی طرف دیکھتا ہے، یعنی تمہارے دل میں کیا نیت ہے، تو کس نیت اور کس جذبے سے عمل کر رہے ہو، اور تمہارے اعمال کی طرف دیکھتا ہے کہ ظاہری اعتبار سے تمہارا عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے یا نہیں۔ یہ عمل صالح اس لیے ضروری ہے کہ زندگی کی تمام عبادات اسی عمل صالح کی بنیاد پر قابل قبول ہوگی۔ اگر عمل صالح نہیں ہے، یعنی نیت میں کھوٹ آ گئی کہ شہرت طلبی ہے، تمنا پر چاپلوسی ہے، ریاکاری ہے، نام و نمود ہے، ایسی سوچ کے ساتھ عمل کرتا ہے اور عمل ظاہر کے اعتبار سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہے تو ایسا عمل صالح نہیں ہوگا۔ اور نیت میں تو بڑا خلوص ہے، اللہ کی خوشنودی اور اللہ کی رضا چاہتا ہے، لیکن ظاہری اعتبار سے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے، وہ طریقہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، تو یہ عمل بھی عمل صالح نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے بے شمار مقامات پر جو جنت کا وعدہ کیا، جنت کی خوشخبری سنائی، جہنم سے عذاب کی جو خوشخبری، بچاؤ کی جو خوشخبری سنائی ہے، تو ہر جگہ اللہ رب العالمین نے مومنوں کی سب سے بڑی پہچان نہیں بتائی کہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل صالح کرے، یعنی ایمان لانے کے بعد ایک مومن کی سب سے بڑی پہچان، اس کی سب سے بڑی شناخت یہی ہے کہ وہ عمل صالح کرنے والا ہوتا ہے، وہ نیک عمل کرنے والا ہوتا ہے، وہ ہر عمل کے پیچھے اللہ کی رضا چاہتا ہے، ہر عمل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق کرتا ہے۔ اگر آدمی کی نیت میں کھوٹ ہے تو وہ عمل صالح نہیں، طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ہٹا ہوا ہے تو وہ عمل بھی عمل صالح نہیں ہے۔ دنیا کی زندگی کی جو برکتیں ہیں، دنیا کی زندگی کی جو سعادتیں ہیں، دنیا کی زندگی کی جو کامیابیاں ہیں، برزخی زندگی کا جو امن و سکون ہے اور آخرت کی زندگی کی جو کامیابی ہے، سب اسی عمل صالح کے ارد گرد ہوتی ہے۔ جب آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، آدمی کا انتقال ہوتا ہے، آدمی کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے، تو قبر کی تاریخ اندھیری رات میں، قبر کی تاریکی میں اس کے سامنے ایک انتہائی برا خوفناک چہرہ سامنے آتا ہے۔ بندہ میت پہلے سے ہی قبر کی تاریکی اور اس کی وحشت ناکی سے ڈرا ہوا ہے، سہما ہوا ہے، اور اوپر سے جب اس کے سامنے ایک انتہائی بدشکل اور انتہائی خوفناک چہرے والا نوجوان آتا ہے تو وہ دیکھ کر پوچھتا ہے کہ تو کون ہے؟ ایک تو قبر کی تاریکی ہے، ایک قبر کی وحشت ہے، برزخی زندگی کی شروعات ہے، اور پھر اس کے اوپر سے خوفناک چہرہ کون ہے؟ تو وہ جواب دیتا ہے انا عمل الرسول، کہ میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، اور اگر مرنے والا نیک ہوتا ہے، مومن ہوتا ہے اور متقی اور پرہیزگار ہوتا ہے تو مرنے کے بعد جب اسے قبر میں رکھا جاتا ہے تو اس کے سامنے ایک انتہائی خوشگوار چہرے والا، ایک انتہائی مبارک چہرے والا، پرنور چہرے والا آدمی آتا ہے،
دنیا کی زندگی ختم ہوئی، برزخی زندگی کی شروعات ہوئی ہے، اخروی زندگی کی شروعات ہوئی ہے، وہاں پر آدمی کے لیے جو چیز باعث راحت ہے، جو چیز باعث سکون ہے، جو چیز باعث خوشی ہے، وہ قبر کے اندر اس کا اپنا نیک عمل ہے۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے حدیث میں ارشاد فرمایا کہ جب میت کا انتقال ہوتا ہے تو میت کے پیچھے اس کی 3 چیزیں اس کے ساتھ قبرستان تک جاتی ہیں، اس کی قبر تک اس کی 3 چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں اور 2 چیزیں واپس آ جاتی ہیں، ایک چیز اس کے ساتھ وہاں پر رہ جاتی ہے۔ کیا واپس آتا ہے؟ اس کے پیچھے اس کے اہل ویال، اس کے رشتے دار، اس کے دوست و احباب جاتے ہیں، اس کے جنازے میں اس کے ساتھ اس کے دوست و احباب اور رشتے دار جاتے ہیں، اس کی آل اولاد جاتے ہیں، اور دوسری چیز اس کا مال جاتا ہے، اہلہ و مالہ، اس کے اہل ویال کے ساتھ اس کا مال بھی میت کے پیچھے جاتا ہے، اور وہ 2 چیزیں واپس آ جاتی ہے۔ جب میت کو دفنا دیا گیا، اس کو قبر میں ڈال دیا گیا، اس کی قبر پر مٹی ڈال دی گئی، تو لوگ دعا مانگنے کے بعد اس کے رشتے دار واپس آ گئے، اس کا جو مال گیا تھا وہ مال بھی واپس آ گیا، جو چیز باقی رہ گئی وہ اس کا اپنا عمل ہوتا ہے، چاہے وہ عمل اچھا ہو چاہے وہ عمل برا ہو۔ اچھا عمل ہوگا تو اچھے نوجوان کی صورت میں، خوبصورت شکل میں قبر کی برزخی زندگی اس کے سامنے آتا ہے، برا عمل ہوگا تو برے شکل میں خوفناک صورت اس کے سامنے آتا ہے۔ تو عمل صالح دنیا کی زندگی میں انتہائی لازمی اور ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل صالح کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے عمل کرو، اس لیے کہ یہ عمل کرنا آدمی کے لیے جنت میں داخلے کا سبب ہے، جہنم سے نجات کا سبب ہے، اور لوگوں کو عمل صالح کی ترغیب دلاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ دیکھو اتقوا النار ولو بشق تمرہ، کہ ایک کھجور کا ٹکڑا صدقہ کر کے ہی جہنم سے آگ سے بچنا چاہو تو بچو، لیکن اللہ کے راستے میں ضرور بھی ضرور خرچ کرو، نیک عمل کا، عمل صالح کا خوب اہتمام کرو۔ اور اس کا بڑا فائدہ ہے کہ آدمی کی اگر نیت میں خلوص ہو، آدمی اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کا فائدہ اسے دنیا کی زندگی میں بھی آتا ہے اور آخرت کی زندگی میں بھی آتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کی روایت میں ایک واقعہ بیان فرمایا کہ گزشتہ امتوں میں ایک شخص تھا، اس نے یہ نیت کی کہ آج کی رات میں صدقہ کروں گا، چنانچہ لوگوں سے چھپتے چھپاتے، لوگوں کی نظروں سے بچا کر وہ اپنا مال رات کی تاریکی میں لے کر نکلتا ہے تاکہ وہ صدقہ کرے۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں انجانے میں ایک زانیہ عورت کو صدقہ دے دیتا ہے۔ تو لوگ جب صبح ہوتی ہے لوگوں کو پتہ چلتا ہے کہ آج کی رات ایک زانیہ عورت کو صدقہ دیا گیا، ایک زانیہ عورت جو جسم و فروشی کر کے، جو اپنی عزت و عصمت کو پامال کر کے کچھ روپیہ پیسہ حاصل کرتی ہے، اسے ہی الٹا پیسہ دے دیا گیا، صدقہ دے دیا گیا۔ تو جب اس کو یہ بات معلوم ہوتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ اللہم لک الحمد، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہیں، غلطی مجھ سے ہوئی ہے، کمزوری مجھ میں ہے، نقص مجھ میں ہے، میں نے اچھا کرنا چاہا، صدقہ دینا چاہا، لیکن رات کی تاریکی میں نے غلطی سے انسانیہ اور اپنا صدقہ دے دیا۔ لیکن اب بھی اس کے اندر عمل کا جذبہ ہے، وہ اب بھی اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے، اب بھی اپنے عمل میں سدھار پیدا کرنا چاہتا ہے۔ تو دوسری رات اس نے پھر نیت کی کہ آج کی رات پھر میں صدقہ کروں گا۔ چنانچہ جب دوسری رات آئی پھر وہ اپنا صدقے کا مال لے کر نکلا، اور رات کی تاریکی میں وہ چاہتا تھا کہ وہ صدقہ کرتے ہوئے کوئی اسے دیکھے نہ، صرف اس کا صدقہ کرنا اللہ کی نظروں میں ہو، اللہ رب العالمین کے علم میں ہو۔ چنانچہ وہ رات کی تاریکی میں صدقے کا مال ایک چور کو دے دیتا ہے۔ جب صبح لوگوں کو معلوم ہوتا ہے کہ ایک چور جو دوسروں کا مال چوری کرتا تھا اسے صدقہ دیا گیا، یہ تو بڑی حیرت کی بات ہے۔ جب اس کو لوگوں کی یہ بات معلوم ہوئی پھر اس نے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کی کہ اللہم لک الحمد، کہ اللہ تمام تعریفیں تیرے ہی لیے ہے۔ اور پھر اس کے بعد تیسری رات کے لیے پھر وہ عہد کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے کہ آج کی رات میں پھر صدقہ کروں گا۔ چنانچہ وہ صدقے کا مال لے کر نکلتا ہے، اور پھر اس کے بعد صدقے کا مال لے کر نکلتا ہے، رات کی تاریکی میں وہ ایک مالدار آدمی کو صدقہ دے دیتا ہے۔ پھر لوگ صبح چیک مہیا کرتے ہیں، تبصرے کرتے ہیں کہ آج کی رات ایک مالدار آدمی کو صدقہ دیا گیا، اسے صدقے کی مال کی کوئی ضرورت نہیں تھی، اس کے پاس پہلے سے بہت مال تھا، لیکن عجیب بات ہے کہ اس کو صدقے کا مال دیا گیا۔ تو پھر وہ کہتا ہے کہ اللہم لک الحمد، کہ اللہ تمام
استغفاری کے دورے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کو پھر خواب دیکھتا ہے، قرآن میں خواب دیکھتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے اسے یہ پیغام ملتا ہے کہ جہاں تک تمہارا صدقہ کرنا زانیہ عورت ہوگا تو بہت ممکن ہے کہ تمہارے صدقہ کرنے کی وجہ سے وہ زنا کاری سے باز آ جائے، وہ ایک غلط کام سے توبہ کر لے، وہ ایک برے کام سے باز آ جائے، اور جہاں تک تمہارا صدقہ کرنا ایک چور کو تھا تو بہت ممکن ہے کہ تمہارا صدقہ دینے کی وجہ سے وہ چوری سے باز آ جائے، لوگوں کے مال چوری کرنا بند کر دے۔ جہاں تک تمہارا صدقہ کرنے کا سوال ہے کہ تم نے مالدار کو صدقہ دیا تو بہت ممکن ہے کہ وہ مالدار تم سے سبق حاصل کرے اور وہ بھی اللہ رب العالمین کے راستے میں صدقہ و خیرات کرنا شروع کر دے۔ اس روایت کو بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر آدمی اپنے عمل میں مخلص ہے، آدمی کی سوچ، آدمی کی نیت مخلصانہ ہے، وہ اللہ کی رضا کے لیے عمل کرتا ہے، اللہ کی خوشنودی کے لیے عمل کرتا ہے، تو اگر ظاہری طور پر اگر اس سے عمل میں کچھ غلطی ہو بھی جاتی ہے، وہ عمل کرنے میں کچھ غلطی کر بیٹھتا ہے، چوک جاتا ہے، تو تب بھی اس کی برکتیں ختم نہیں ہوتی۔ اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ مخلصین کا معاملہ سماج اور معاشرے میں اتنا مضبوط ہوتا ہے، اتنا بااثر ہوتا ہے کہ مخلصین کے صدقہ و خیرات کی کرنے کی وجہ سے، مخلصین کے نیک کام کرنے کی وجہ سے سماج اور معاشرے میں بڑے پیمانے پر گناہ پر روک لگتی ہے اور نیکیوں کو بڑھاوا ملتا ہے۔ چور چوری سے باز آ رہا ہے، زانیہ زنا سے باز آ رہی ہے، کس بنیاد پر؟ ایک مخلص آدمی ان کو صدقہ دیتا ہے اور ایک مالدار آدمی نیکی کے کام میں آگے بڑھتا ہے، کس بنیاد پر؟ کہ ایک مخلص آدمی اس کو صدقے کا مال دیتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ اخلاص کی بنیاد پر اگر عمل کیا جائے تو سماج اور معاشرے میں گناہوں پر قدغن لگتا ہے، گناہوں پر روک لگتی ہے، برائیاں ختم ہوتی ہے، نیکی کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے، عمل صالح کو فروغ ملتا ہے، اور لوگوں کی سوچ اور فکر کو بدلنے میں آدمی کا اپنا اخلاص بڑا کردار ادا کرتا ہے، بڑا اثر دکھاتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وقتاً اس طرح کے واقعات بیان کر کے صحابہ کرام کی تربیت کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام بھی اپنے اعمال میں مخلص بنے اور مخلصانہ سوچ اپنے کے ساتھ عمل کرنے والے بنے، اور نتیجہ بھی یہی تھا کہ صحابہ کرام اپنے اعمال میں بڑے مخلص تھے۔ اخلاص کی اہمیت اور عمل صالح میں اخلاص کا معاملہ، اخلاص کا درجہ اتنا بلند ہے کہ تمام انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین نے نیک کام کرنے کا حکم دیا۔ کیا فرمایا کہ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ وَإِقَامَ الصَّلَاةِ وَإِيتَاءَ الزَّكَاةِ کہ ہم نے تمام انبیاء کرام کی طرف اس بات کی وحی کی کہ وہ خیر کے بھلائی کے کاموں میں آگے بڑھے، نماز پڑھے، زکوٰۃ دے، صدقات و خیرات کرے، اور یہ تمام کے تمام انبیاء کرام ہمارے عبادت گزار بنتے تھے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اخلاص اختیار کرنے کا حکم دیا کہ قل انی امرت ان اعبد اللہ مخلصا لہ الدین، کہ آپ لوگوں سے کہیے کہ اعمال میں اللہ رب العالمین کی رضا، اللہ کی خوشنودی والی سوچ کا پیدا کرنا اس قدر ضروری ہے کہ اسی اخلاص کا، اسی مخلصانہ سوچ کا مجھے حکم دیا گیا کہ میں اللہ رب العالمین کی عبادت، اس کے دین کو اس کے لیے خالص کرتے ہوئے کروں۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اعمال میں بڑے مخلص تھے، قرآن کریم نے گواہی دی کہ آپ واقعی اپنے عمل میں بڑے مخلص ہیں، اور اخلاص کا معاملہ اس قدر بااثر ہوتا ہے کہ جو آدمی اپنے عمل میں مخلص ہو جائے، جو آدمی اپنے عمل کے پیچھے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی سوچ بنا لے تو اس کے اوپر شیطان کا بس بھی نہیں چلتا۔ شیطان خود اس بات کا اعتراف کرتا ہے، ابلیس خود اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ میں ہر کسی کو گمراہ کر سکتا ہوں سوائے میرے مخلص بندوں کے۔ کیا کہتا ہے کہ لَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، کہ میں ان لوگوں کو ان کے دائیں سے، ان کے بائیں سے، ان کے آگے سے، ان کے پیچھے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، اور ان تمام کے تمام لوگوں کو گمراہ کروں گا، سارے کے سارے لوگوں کو بھٹکاؤں گا، تیرے راستے سے بھٹکانے کی پوری کوشش کروں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، سوائے تیرے وہ بندے جو تیرے لیے اخلاص اختیار کرنے والے ہیں۔ کیا معلوم ہوا کہ اگر آدمی اپنی نیت کا اصلاح کر لے، اپنی نیت میں سدھار پیدا کر لے، اور نیت یہی ہو کہ نماز پڑھتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، صدقہ و خیرات کرتا ہے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، روزہ رکھتا ہے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، ذکر و اذکار کرتا ہے تو صرف اللہ کی خوشنودی کے لیے، والدین کی اطاعت و فرمانبرداری کرتا ہے تو صرف اللہ کی رضا کے لیے، اگر ایسی تمام اعمال میں یہی سوچ بنا لے تو شیطان کا بس، شیطان کا زور ایسے مخلص بندوں
बंदों के ऊपर नहीं चलता, वो ऐसे मुखलिसीन को गुमराह नहीं कर सकता। और ये इखलास जहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की इबादत और बंदगी में मतलूब है कि आदमी हुकूकुल्लाह की अदायगी के वक्त इखलास इख्तियार करने वाला हो, तो वहीं हुकूकुल इबाद की अदायगी के वक्त भी अल्लाह रब्बुल आलमीन हमसे इखलास चाहता है। ऐसा ना हो कि हम बंदों का हक अदा कर रहे हैं, वालिदैन की खिदमत कर रहे हैं, वालिदैन का ख्याल रख रहे हैं, वालिदैन के हुकूक की अदायगी करते हैं। एक शौहर अपनी बीवी का हक अदा करता है, बीवी अपने शौहर के हुकूक अदा करती है, वालिदैन अपनी औलाद की अच्छी तरबियत करते हैं, औलाद अपने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी करते हैं, पड़ोस अपने पड़ोसी के हुकूक को अदायगी करता है। और ऐसे तमाम हुकूकुल इबाद के दायरे में बंदा जो भी अमल करता है, जो भी कोशिश करता है, जो भी नेकी करता है, तो उसके पीछे भी इखलास ही मतलूब है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वालिदैन की इताअत और फरमाबरदारी और वालिदैन की खिदमत गुजारी का हुक्म देने के बाद 15 पारे में इरशाद फरमाया कि रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम। अल्लाह ने फरमाया कि अगर वालिदैन तुम्हारे पास हैं और उन दोनों में से कोई एक है और वो बुढ़ापे को पहुंचा है, तो फला तकुल लहु माऊफ, तो उनको उफ भी ना कहना, वला तनहरहुमा, और उनको झिड़कना नहीं, उनसे गलत लहजे में सख्त लहजे में बातचीत ना करना, और वकुल लहुमा कौलन करीमा, और साथ ही साथ उनके लिए इंतहाई अदब और एहतराम के साथ, इज्जत और वक़ार के साथ पेश आना। और फिर उसके बाद क्या है, हुक्म दिया कि रब्बुकुम अअलमु बिमा फी नुफूसिकुम, तुम्हारा परवरदिगार इस बात को सबसे ज्यादा जानने वाला है कि तुम्हारे नफ्सों में क्या है। यानी तुम इताअत और फरमाबरदारी वालिदैन की करते हो, वालिदैन की खिदमत करते हो, वालिदैन का ख्याल रखते हो, वालिदैन के लिए दुआएं करते हो, वालिदैन की हर अच्छे और भले कामों में मुआवनत करते हो, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तुम्हारी दिल की नियत को जानता है कि तुम किस नियत के साथ वालिदैन की खिदमत कर रहे हो। क्या अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाह की खुशनुदी के लिए तुम वालिदैन की खिदमत करते हो, या समाज और माशरे को, रिश्तेदारों को, घर वालों को दिखाने के लिए वालिदैन की खिदमत करते हो कि समाज और माशरे में मेरा बड़ा नाम हो, कि मैं अपने वालिदैन का बड़ा फरमाबरदार बेटा हूँ, हम अपने वालिदैन की बड़ी अच्छी औलाद हैं, ये बताने के लिए वालिदैन की खिदमत करते हो। तो मालूम हुआ कि हुकूकुल्लाह के साथ साथ हुकूकुल इबाद में भी इखलास मतलूब है। और जैसा इखलास होगा, जैसी नियत होगी, जैसा जज्बा होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ वैसा ही अजर सवाब मुरतब होगा। और अगर इखलास ना हो, रियाकारी वाली सोचो, तो ये चीज़ आदमी के अमाल को बर्बाद कर देती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबाए किराम की इसी नहज पर, इसी तरीके पर तरबियत करते थे कि सहाबाए किराम अमाल में इखलास इख्तियार करने वाले बने। एक मरतबा हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं कि हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु ने लोगों से मिंबर मंगवाया, मिंबर मंगवाने के बाद उस पर चढ़े, लोगों को जमा किया। जब लोग जमा हुए तो कहने लगे कि देखो, मेरे अमल में मुझे शैतान ने ये एहसास दिलाया कि मैं मुसलमानों का अमीर हूँ, मैं अमीरुल मोमिनून हूँ, और मेरा ये ओहदा है, मेरा ये मनसब है, मेरा ये वक़ार है। तो जान लो कि आज तुम्हारे अमीरुल मोमिनीन को, मुसलमान को, उमर बिन खत्ताब को शैतान ने बहकाया है, शैतान ने उसे गलत सोच में मुब्तला किया है, उसे अपने ओहदे और मनसब का हवाला दिया है। तो ये याद रखो कि यही उमर बिन खत्ताब ज़माने जाहिलियत में इस्लाम लाने से पहले लोगों के ऊँट चंद दिरहमों के एवज चढ़ाया करता था। यानी मेरी कोई औकात, मेरी कोई हैसियत नहीं है, मैं आज का एक बड़े ओहदे पर हूँ, मुसलमानों का जिम्मेदार हूँ, मुसलमानों का खलीफा हूँ, लेकिन मेरा माजी ऐसा है कि मैं भी एक आम आदमी था, मैं भी लोगों के दरमियान एक छोटा आदमी था, मैं लोगों के ऊँट और लोगों की बकरियाँ चढ़ाया करता था। और आज का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मुझे ये ओहदा मनसब दे दिया है, लेकिन मैं जो भी अमल करता हूँ, मेरी जो भी कोशिश होती है, मैं अल्लाह की रज़ा के लिए और अल्लाह की खुशनुदी के लिए होती है। जब आदमी की ऐसी सोच हो तो आदमी हर छोटे बड़े गुनाह से बचने वाला बनता है। हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, हज़रत मुआज़ बिन जबल रज़ियल्लाहु अन्हु एक मरतबा खाने काबा में दाखिल हुए तो देखा कि सहाबी रसूल खाने काबा की चौखट को पकड़कर ज़ारो बकार रो रहे हैं। तो पूछने लगे कि क्या बात है, क्यों रोते हो, तुम्हें ये रोनाई क्यों आ रही है? कहने लगे कि मैंने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना है कि अमल के अंदर मामूली सा दिखलावा भी, मामूली सी रियाकारी भी शिर्क है जो आदमी के अमल को बर्बाद कर देती है। सहाबाए किराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबाए किराम बैठे हुए थे, इतने में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। सहाबाए किराम को आगाह करते हुए इरशाद फरमाया कि याद रखो कि
کہ مجھے تمہارے سلسلے میں جس بات کا سب سے زیادہ خوف ہے، جس بات کو لے کر سب سے زیادہ ڈرتا ہوں، جس بات کا سب سے زیادہ اندیشہ ہے وہ یہ کہ کہیں تم ریاکاری میں، کہیں تم شرک اصغر میں مبتلا نہ کر دیے جاؤ۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ شرک اصغر کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہوا ریا، وہ ریاکاری ہے، یعنی آدمی ایک عمل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، روزے رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، دعائیں مانگتا ہے، صدقہ و خیرات کرتا ہے، لیکن اس کی سوچ، اس کی نیت یہ ہوتی ہے کہ لوگ اس کو دیکھیں کہ یہ بڑا نمازی ہے، لوگ اس کو دیکھیں کہ ہمیشہ صدقہ و خیرات کرتے رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھیں اور اس کی تعریف کریں کہ ہمیشہ تلاوت میں مشغول رہتا ہے، لوگ اس کو دیکھیں اور یہ سوچیں کہ ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتا ہے۔ اگر ایسی سوچ ہے تو یہ چیز اس کے عمل کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے ریاکاری کے خطرات، یعنی آدمی کی سوچ میں اگر ریاکاری پیدا ہو گئی تو اس کی خطرناکی کو آپ بیان کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا وفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، کہ جو شخص یہ چاہتا ہے یرید الحیاۃ الدنیا وزینتہا، جو شخص کسی بھی عمل کے نتیجے میں دنیا کی زندگی چاہتا ہے، دنیا کی زندگی کی سے وہ زینت چاہتا ہے، دنیا کا مال و متاع چاہتا ہے، دنیا کا عہدہ اور منصب چاہتا ہے، دنیا کے اندر شہرت چاہتا ہے، دنیا کے اندر نام چاہتا ہے، تو اس کو یاد رکھنا چاہیے کہ نوفی الیہم اعمالہم فیہا وہم فیہا لا یبخسون، تو اس کی سوچ کے مطابق اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم اسے اس کا پورا بدلہ دے دیتے ہیں، یعنی جیسا وہ چاہتا ہے، جیسے وہ سوچ رکھتا ہے، جیسے اس کے ارادے ہیں، جیسے اس کے خیالات ہیں، جیسے اس کے جذبات ہیں، اللہ رب العالمین اس کی دنیا کی زندگی میں اس کے ساتھ ویسا معاملہ کر دیتا ہے۔ اگر وہ عہدہ منصب چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے عہدہ دے دیتا ہے، اگر وہ شہرت چاہتا ہے تو اسے شہرت ملتی ہے، اگر وہ نام چاہتا ہے تو اس کا بڑا نام ہوتا ہے۔ لیکن ان لوگوں کے بارے میں اللہ رب العالمین نے دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اولئک الذین لیس لہم فی الآخرۃ الا النار، یہی وہ لوگ ہیں کہ آخرت میں ان کے حصے میں سوائے جہنم کی آگ کے اور کچھ آنے والا نہیں ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کو جہنم کی آگ ہی ملے گی اور اس کے علاوہ کوئی اور ثواب ملنے والا نہیں ہے۔ اگر آدمی دنیا میں لوگوں کو دکھانے کے لیے عمل کرتا ہے، تو قیامت کے دن اللہ رب العالمین کے سامنے جب آئے گا، اللہ رب العالمین سے کہے گا کہ تمہارے لیے ہمارے پاس کوئی اجر نہیں ہے، تم نے جن لوگوں کے لیے اجر کیا تھا، جن لوگوں کے لیے نیکی کی تھی، جن لوگوں کے لیے عمل کیا تھا، انہیں کے پاس جاؤ اور انہیں سے اپنا اجر چاہو۔ اور رہی بات ہماری، تو اللہ رب العالمین کی طرف سے اعلان ہوگا کہ وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، ریاکاری کی بنیاد پر اگر کوئی بھی عمل کیا جاتا ہے، وہ عمل بظاہر کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو، چاہے وہ مسجد بنوائے، چاہے وہ مدرسے بنوائے، چاہے وہ تنظیم و سوسائٹی بنوائے، چاہے وہ صدقہ جاریہ کا بڑا ذخیرہ کر کے چلا جائے، لیکن اگر نیت میں کھوٹ ہے تو اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم ایسے ریاکاروں کے عمل کی طرف آئیں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ، ہم کل قیامت کے دن ایسے ریاکاروں کے عمل کی طرف خود چل کر آئیں گے، یعنی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس عمل کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ خود چل کر آنا ہے، اور وَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنثُورًا، اور ہم ان کے اعمال کو، ان کی نیکیوں کو، ان کی کوششوں کو اڑتا ہوا کر غبار بنا دیں گے۔ جب نامہ اعمال ترازو میں تولا جائے گا تو ان کی نیکیوں کا کوئی وزن نہیں ہوگا، ان کی نیکیوں کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا، ان کی نیکیاں انہیں نہ جہنم کے عذاب سے بچا سکتی ہیں، ان کی نیکیاں انہیں جنت میں داخلہ دلا سکتی ہیں، اس لیے کہ اس نے ریاکاری کی بنیاد پر عمل کیا۔ اسی کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی لمبی حدیث میں آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں قیامت کے دن جہنم سب سے پہلے جن تین سماج اور معاشرے کے تین طرح کے لوگوں سے بھڑکائی جائے گی، اس میں سے ایک مالدار شخص ہوگا، مالدار جو اللہ کے راستے میں بڑا مال خرچ کرتا ہے، غربا فقراء یتیموں کی ہمیشہ مدد کرتا ہے۔ جب اللہ رب العالمین کے پاس آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا کہ میں نے تجھ کو مال دیا تھا، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ اللہ میں نے غربا فقراء یتیموں کی، مسکینوں کی، لاچار اور محتاج لوگوں کی ہر ممکن طریقے سے مدد کی۔ اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں، تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے لوگوں کی مدد اس لیے کی، تو نے لوگوں پر اس لیے خرچ کیا تاکہ تجھے سخی اور فیاض کہا جائے، اور تو نے کیسا چاہا تھا، شہرت ملنا چاہی تھی، شہرت تجھے مل چکی، تو نے نام چاہا تھا، تجھے نام، تیرا نام ہو چکا،
لہذا فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینکو. ایک عالم کو لایا جائے گا, اس کا بھی یہی معاملہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس سے اعتراف کروائے گا کہ میں نے تجھے علم کی نعمت دی تھی, علم سے نوازا تھا, تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ میں نے لوگوں کو قرآن پڑھایا, سکھایا اور تیرے دین کی بڑی خدمت کی. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ نہیں, تو نے لوگوں کو اس لیے تعلیم دی, لوگوں کے سامنے اس لیے بیانات دیے, لوگوں کو اس لیے قرآن پڑھایا تاکہ تجھے اچھا قاری اور اچھا عالم کہا جائے. لہذا آج کے دن تمہارے لیے ہمارے پاس آج کے سوا کچھ نہیں. فرشتوں کو حکم دے گا کہ اسے جہنم کے اندر منہ کے بل گھسیٹ کر پھینک دو, اور اسی طریقے سے ایک مجاہد کو لایا جائے گا اور اسے بھی اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں کا اعتراف کروائے گا. جوانی دی تھی, طاقت اور قوت دی تھی, صحت اور تندرستی دی تھی, تو نے اس کا کیا کیا؟ وہ کہے گا کہ مجھے بہادری تھی, مجھے لڑنا آتا تھا, میرے اندر جنگ کی مہارت تھی, میں نے کفار سے, مشرکین سے, تیرے دشمنوں سے قتال کیا, جہاد کیا, حتیٰ کہ تیرے راستے میں شہید کر دیا گیا. اللہ تعالیٰ کہے گا کہ تو جھوٹا ہے, اس لیے کہ تو نے قتال اس لیے کیا, جہاد اس لیے کیا تاکہ تجھے بہادر کہا جائے, تجھے شجاع کہا جائے. لہٰذا تجھے دنیا میں بہادر اور شجاع کا خطاب مل چکا, اور اس کے بارے میں بھی یہی حکم ہوگا. معلوم ہوا کہ آدمی ایک بہت بڑا عمل کرتا ہے, مالدار بننا, مالدار بننے کے بعد مسلسل غربا اور فقراء پر خرچ کرنا بڑا عمل ہے. آدمی کو مالدار بننے میں برسہ برس لگتے ہیں, اور مال برسہ برس تک خرچ کرتا ہے. آدمی کو عالم بننے میں کئی سال لگتے ہیں, عالم بننے کے بعد کئی سال تک اس کی یہ محنت ہوتی ہے, سال ہر سال کی یہ محنت ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو دین کی تعلیم دیتا ہے. آدمی مجاہد بنتا ہے, اللہ کے راستے میں جہاد کرتا ہے, تو بدن کو طاقت اور قوت پہنچانے کے لیے وہ مسلسل محنت کرتا ہے. اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی کوئی معمولی عمل نہیں کہ آدمی اپنی بیوی کو بیوہ اور اپنے بچوں کو یتیم بنا دیتا ہے, اپنی پوری زندگی اللہ کے راستے میں لگا دیا, لیکن نیت صحیح نہیں ہے, نیت میں کھوٹ ہے, ریاکاری ہے, شہرت طلبی ہے, نام و نمود ہے, دکھلاوا ہے. تو اللہ رب العالمین کیا گرچہ بظاہر بہت بڑا عمل ہے, دنیا والے اسے بہت بڑا جانتے ہیں, اللہ رب العالمین کے ہاں وہ انتہائی معمولی عمل کی بھی حیثیت نہیں رکھتا. معلوم یہ ہوا کہ اگر اخلاص کی بنیاد پر عمل کیا جاتا ہے جو بظاہر بہت چھوٹا ہے, تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں نجات کے لیے کافی ہوگا. اور اگر آدمی بظاہر بہت بڑا, بہت پرمشقت عمل کرتا ہے, لیکن آدمی کی نیت میں خلوص نہیں ہے, تو وہ عمل اللہ رب العالمین کے ہاں نجات کے لیے ناکافی ہوگا. اسی کو اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے مومنین کی بڑی پہچان بتائی کہ مومنین کا معاملہ وہ ہے جو ایمان لاتے ہیں, اعمال صالحہ کرتے ہیں, اور اعمال صالحہ میں اس بات کا مکمل اہتمام کرتے ہیں, مکمل توجہ دیتے ہیں کہ عمل صالح ہو. اللہ رب العالمین ہم سے عمل صالح چاہتا ہے, اور عمل صالح اس وقت اپنا اثر دکھاتا ہے جب عمل کے اندر 3 چیزیں لازمی طور پر پائی جائیں. عمل صالح جس طریقے سے وہ ہوتا ہے کہ عمل میں اخلاص ہو, یعنی اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا جائے, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو. وہی باطنی طور پر, معنوی طور پر عمل کے اندر 3 چیزیں ایسی ہیں جو عمل کو مقبول بناتی ہے اور عمل کو درجات کی بلندی کا ذریعہ بناتی ہے. وہ کیا ہے؟ ایک ہے جذبہ عمل, یعنی آدمی کس جذبے کے ساتھ عمل کر رہا ہے, آدمی کے اندر عمل کا شوق ہے یا نہیں. بظاہر آدمی اپنے عمل میں مخلص ہے, بظاہر آدمی اپنے عمل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے والا ہے, لیکن اس کے اندر وہ شوق, وہ لگن, وہ جذبہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کو مطلوب ہے. نیکی کا جذبہ, نیکی کرنے کا موقع ہے, لیکن آدمی سستی اور غفلت کے ساتھ عمل کرتا ہے. ایسا عمل اللہ رب العالمین کو مطلوب نہیں. یہ منافقین کی پہچان ہے کہ وہ نماز پڑھتے ہیں تو ایک تو وہ دکھلاتے ہیں لوگوں کو, الناس, لوگوں کو دکھانے کے لیے نماز پڑھتے ہیں, اور وہ سستی اور غفلت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. مومن وہ ہوتا ہے جو عمل کرتے وقت پوری طرح سے چاق و چوبند ہوتا ہے, پوری طرح سے تازہ دم ہوتا ہے, تر و تازہ ہوتا ہے, اور ہمت اور حوصلے کے ساتھ, پورے جذبے کے ساتھ, پورے شوق اور لگن کے ساتھ عمل کرتا ہے. اسی کو اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کہ لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون, کہ تم اللہ رب العالمین کی جنت کو, نیکی کے درجے کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتے جب تک تم اللہ رب العالمین کے راستے میں اپنی محبوب ترین چیز خرچ نہ کرو. آدمی کو جو چیز جس قدر پسند ہوتی ہے
وہ اس کو اتنا شوق اور اس کی اتنی لگن رکھتا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ عمل کی مقدار، یعنی آدمی عمل کتنا کرتا ہے. ہوتا یہ ہے کہ آدمی جب اخلاص اور سنت کی اتباع کے ساتھ عمل کرنے والا ہوتا ہے تو تھوڑے پر اتباع کرنے لگتا ہے. اور مومن کبھی عمل کے میدان میں اخروی زندگی کے کامیابی کے لیے تھوڑے پر اتباع کرنے والا نہیں ہوتا. ہمارا معاملہ دنیا کا ہے، ہم دنیا کی محبت چاہتے ہیں، دنیا کا شوق ہے، دنیا کی اہمیت ہے، تو ہم کبھی بھی دنیاوی معاملات میں تھوڑے پر اکتفا نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوتا کہ آدمی کا ایک محدود آمدنی میں اگر گزارا ہو جائے تو وہ صرف اتنی ہی آمدنی کرے، اس سے زیادہ کی چاہت اور اس سے زیادہ کی کوشش نہ کرے. آدمی ہمیشہ زیادہ کی کوشش کرتا ہے، آدمی ہمیشہ اور زیادہ چاہتا ہے. یہ اس لیے کہ اس کے نزدیک دنیا کی اہمیت ہے. یہ معاملہ ایک مومن کا آخرت کے حوالے سے ہونا چاہیے کہ وہ آخرت کی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کامیابی حاصل کرنے والا ہو. کہ متقی کی پہچان بتائیے کہ مومن متقی وہ ہوتے ہیں جو نیکی کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے والے ہوتے ہیں. نیکی کا کوئی موقع آیا تو دوسروں کا انتظار کیے بغیر خود پہل کرتے ہیں. وسارعوا الی مغفرۃ من ربکم وجنۃ عرضها السماوات والارض. کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ انہیں حکم دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی مغفرت کی طرف اور جنت کی طرف دوڑ پڑو، جس جنت کی چوڑائی آسمان و زمین سے زیادہ مشابہ ہے. اور یہ ان لوگوں کی پہچان ہے جو متقی ہوتے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ زیادہ سے زیادہ عمل کی کوشش ہو. اور اسی طریقے سے تیسری چیز ہے جذبہ عمل، مقدار عمل اور معیار عمل. یعنی عمل کا معیار کیا ہے؟ یعنی آدمی جہاں مانوی طور پر، باطنی طور پر عمل کو زیادہ سے زیادہ کرنا چاہتا ہے اور عمل کو اچھے جذبے اور شوق اور لگن کے ساتھ کرنا چاہتا ہے، وہیں وہ عمل اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کے معیار کے مطابق ہے یا نہیں. اللہ اور اس کے رسول نے جیسا بتایا ہے ویسا ہے یا نہیں. اگر وہ ویسا ہی ہے جیسا اللہ اور اس کے رسول نے حکم کیا ہے، بتایا ہے، تو وہ عمل اللہ رب العالمین کا مقبول ہوگا، نجات کا ذریعہ ہوگا، ذخیرہ آخرت ہوگا. اور اگر ایسا نہ ہوا تو آدمی زندگی بھر عمل کرتا رہے، اخلاص نہیں ہے، اسے اللہ کے ہاں کوئی ثواب ملنے والا نہیں. وہ اللہ کے رسول کی سنت کی پیروی نہیں کرتا، وہ اللہ رب العالمین کے عمل صالح نہیں ہے، جذبہ نہیں ہے، شوق اور لگن نہیں ہے، مقدار کا کوئی خیال نہیں ہے، معیار کا کوئی اعتبار نہیں ہے، تو اللہ رب العالمین کے ہاں ایسا عمل کسی کام کا نہیں ہے. اور وہ عمل بعض مرتبہ نیت میں فطور ہونے کی وجہ سے، نیت میں ریاکاری ہونے کی وجہ سے، نیت میں دکھلاوا ہونے کی وجہ سے وہ آدمی کے لیے تباہی کا اور بربادی کا سبب بن جاتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من صلی یرائی فقد اشرک ومن صام یرائی فقد اشرک ومن تصدق یرائی فقد اشرک. جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ و خیرات کیا اس نے شرک کیا. اور مشرکین کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں تمام کو سمجھنے اور مطالعے کرنے کی توفیق دے. ہماری نیتوں میں خلوص پیدا فرما، ہمیں عمل کو تیرے نبی کی سنت کے مطابق عمل کرنے انجام دینے کی توفیق عطا فرما. جب تک دنیا میں زندہ رہ، اخلاص کے ساتھ تیرے نبی کی سنت کی اتباع اور پیروی کے ساتھ اسلام پر، ایمان پر، توحید پر زندہ رہ. ہمارا خطا فرما، اخلاص کے ساتھ ایمان پر، توحید پر، اسلام پر ہمارا خطا فرما. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب